أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ اس سلسلے میں 28ویں پارے سے چند منتخب آیات کو دیکھیں گے. میں ان آیات کا پہلے مختصر آپ سے تعارف کرواتی چلوں، اس کے بعد ایک مناسب سی تفصیل انشاءاللہ تعالی باذن اللہ دیکھیں گے. اس میں آج جو آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں سورۃ الصف کی 2 آیات ہیں اور ایک ہی میسج ہے اس میں، اور اس میں ہم آج دیکھیں گے. ہمارا آج کی اس کلاس کا آغاز بھی انہی آیات سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس میں اللہ تعالی ہمیں ایک تجارت کے بارے میں آج بتائیں گے جو کہ دردناک عذاب سے بچانے والی ہے. تو اس میں دیکھیں گے کہ تجارت کیا ہے اور وہ تجارت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس میں کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا جس سے انسان صحیح معنی میں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے علاوہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 ہوگی. اس میں آج پھر دیکھیں گے، ایک ریمائنڈر ہوگا ہمارے لیے کہ ہمارے مال اور اولاد یہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جو کسی بھی طرح کا ذکر ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل مختصر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے کہیں غافل نہ کر دیں. اور اس کے علاوہ سورۃ التغابن، اس کی آیت نمبر 16 دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ویسے تو یہ مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. ابھی میں نے سورۃ المنافقون کی ایک آیت آپ سے شیئر کی بات کی جو کہ شیئر ہوگی دوسرے نمبر پر. اس میں بھی مال اور اولاد کا ذکر ہے. اب جو اگلی سورہ میں سے میں نے آیت سلیکٹ کی ہے اس کی بھی بالکل پچھلی آیت میں مال اور اولاد کو ہی فتنہ کہا گیا اور اسی کا ذکر ہے. تو یہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ملے گا. تو اس سے کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو آج ملے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حکم کو سننا اور ماننا، اطاعت کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. اس آیت مبارکہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آج کی آخری آیت مبارکہ یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک جینٹل ریمائنڈر ہوگا آپ سب کے لیے. اور اس میں یہ ہوگا کہ ابھی تک آپ نے جو بھی سیکھا اور سیکھ رہی ہیں اور آگے سیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ، تو صرف اپنا ہی نہیں سوچنا. سب سے پہلے تو اپنے یقیناً انسان سب سے پہلے اپنا ہی سوچتا ہے، وہ آپ نے بالکل سوچا. اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ اپنے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کا، گھر والوں میں بالکل قریبی جو رشتے ہیں وہ بھی، اور رشتہ دار بھی شامل ہیں کہ یہاں پہ اہل کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اپنی پہلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے. تو پہلی جو میں نے بتایا کہ 2 آیات ہیں سورہ یہ الصف سے 10 اور 11. تو میسج جو بات ہوگی وہ ایک ہی ہوگی، لیکن میں دونوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ایک پڑھ دیتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں اس کی، پھر دوسری کا ذکر کرتی ہوں. اور کیونکہ پہلی میں بتایا جائے گا، قرآن مجید کا انداز بڑا زبردست ہے، بڑا گریسفل، بڑا خوبصورت، بہت اٹریکٹیو. انسان اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کی آواز اگر کان میں پڑتی ہے اور ذرا سی بھی سمجھ آتی ہے، چاہے کوئی اس کا ترجمہ بھی بیان کر رہا ہے، تو انسان کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اسے باقی سب چیزوں سے، کاموں سے یہ مختلف لگتا ہے. وہ سنتا ہے. یہ اور بات ہے کہ سننے کی بات سنی انسنی کر دے یا اس کو سیریس نہ لے، یا انسان کا نفس پھر غالب آ جاتا ہے، اور جس میں انسان کو، ہمیں قرآن مجید میں آپ کو یہ اکثر اسلوب، یہ انداز نظر آئے گا کہ یہ پرانی قومیں جو تھیں، اور یہاں پر جو جب یہ نازل ہو رہا تھا، جو عرب مشرکین مکہ، تو وہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کے دین کو، ان کی باتوں کو، کیونکہ اس سے انہیں ان کے فائدے بہت تھے، دنیاوی فائدے.
जो उनका एक नाम था, इज़्ज़त थी, वो अपने ये ख़ानदान और आबा-ओ-अजदाद की वजह से उनको ये लगता था। और बस वो जो भी था, जैसा भी था, वो सुनना भी नहीं चाहते थे क्या सही, क्या गलत, और उसी को लेकर कंटिन्यू करना चाहते थे। फ़ायदे थे, फिर इज़्ज़त उनको इसी में मिलती थी। वो अब अगर एक शख़्स स्टैंड लेता और छोड़ता, पूरे ख़ानदान की मुखालफत उसे फ़ेस करनी पड़ती। और फिर ना सिर्फ़ ये, इतनी हर एक में इतना इतना जिगर नहीं होता हर एक का कि वो लोगों की मुखालफत फ़ेस कर सके। ये तो बड़े जलीलुल कदर सब सहाबा थे, जिन्होंने ये स्टैंड लिया अपनी फैमिली से। इवन उन्हें टॉर्चर भी किया गया, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जब इंसान का दिल खुल जाता है, हकीकत सामने आ जाती है, हिदायत सामने आ जाती है, तो आज भी लोग ऐसे करते हैं। आज हम किस तरह करते हैं, अंदाज मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन आप अच्छा कुरान मजीद से जब आप जुड़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको लगेगा जमाने बदले हैं, लोग बदले हैं, कौमों के नाम बदले हैं, लेकिन जो करेक्टर होते हैं ना, वो वही हैं। जो हमारी सोच है, जो हमारे खौफ हैं, जो हमारी दुनियादारी है, दुनिया की मोहब्बतें हैं, जो कुछ भी है, वो बेसिकली इंसान का सेम रहता है। अंदाज बदल जाएंगे। आज का इंसान अब कुरान मजीद से क्यों नहीं जुड़ता? ये बहुत सारी इसकी वजूहात है। अब ये चूँकि आज मेरा ये टॉपिक फ़िलहाल नहीं है, इसको भी कभी टच करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आज तक, अभी तक कौन-सी चीज़ है जो आपको रोके हुए है? हो सकता है किसी को यही चीज़ कि एक कम्फ़र्ट ज़ोन में होता है इंसान। बस वही सुबह-शाम एक रूटीन लगी बंधी, वो चल दिन और हो गया, वही रूटीन, फिर शाम हो गई, रात हो गई, सो गए, बस ठीक है, वो खुश हैं। उनको मज़ीद कुछ चाहिए नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, फिर मर्दों की अलग, औरतों की अलग हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसमें ये भी हो सकती है कि फैमिली, जब आप इस तरफ आते हैं, कुरान मजीद से जुड़ते हैं, तो ज़्यादातर आज भी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और बहुत से लोग अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते। उन्हें फ़ायदे हो रहे होते हैं, उन्हें मिल रहे होते हैं, अपनी फैमिली से कहीं न कहीं फ़ायदे। तो और भी बहुत सारी हैं इसमें, फिर इंसान के अंदर बहुत से फ़ियर्स होते हैं। कुछ दुनियादारी में कमी आती नज़र आ रही होती है। कुछ ख़वातीन डरती हैं कि ऐसा ना हो फिर हमें पर्दा करना पड़े, या फिर हमें ये सब, जहाँ हम घूमती-फिरती हैं, एन्जॉय करती हैं, उनको ये लगता है कि वो एन्जॉय करती हैं और वक़्त लगाती हैं, तो ये सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। तो वो दुनिया के फ़ायदे हैं ना। आप इंसान की नफ्सियात देखें तो उसे कहीं न कहीं दुनिया के फ़ायदे हैं। उसको लगता है बस जो मेरी ये लाइफ़स्टाइल है, ये ना मुझे बदलना पड़े। और कुरान मजीद तो बदल के रखेगा। ये तो बदल के रख देता है। अगर वाक़ई को बदलना चाहता है, कोई सही अ, हिदायत चाहता है, तो वो पहले जैसा रह ही नहीं सकता। ये तो कुरान मजीद का एजाज़ है, ये इसका मौजज़ा है। जो भी इससे जुड़ता है वो पहले जैसा रहता ही नहीं है। तो लेकिन बहुत सारी वजूहात हैं। फिर कभी कुछ ख़वातीन को लगता है कि हमारे बच्चे, हमारे ससुराल, हमारा घर, मेरे जॉब, मेरी फैमिली, तो फ़ियर्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ दुनिया की मोहब्बतें हैं, कुछ ख़ानदान वालों की तरफ से आप समझ लें। तो कहीं न कहीं ये सारी वजूहात पिछली कौमों में भी थी, आज भी हैं। शक्लें बदल गई हैं, बात, अल्फ़ाज़ बदल गए हैं। वो कुछ और अल्फ़ाज़ में कहते थे, हम कुछ और अल्फ़ाज़ में कहते हैं, लेकिन जुड़ते हम भी नहीं हैं। तो अब इस रमज़ान में आप सबने नियत करनी है, कुरान मजीद से जुड़ना है इंशाअल्लाह ताला। तो आज की जो पहली आयत आपके लिए मुंतखब की गई है, उसमें अल्लाह ता पहले मैं आयत पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सूरतुस सफ़ आयत नंबर 10, उसके बाद 11 इंशाअल्लाह ताला दोनों साथ लेकर चलते हैं। आज फिर आगाज़, ए ईमान वालों, ए लोगो जो ईमान लाए हो। बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। कुरान मजीद में बहुत जगह इस तरह से पुकारा गया, और ये इसका मतलब है कि जहाँ ये आपके लिए खुशी और फ़ख्र की बात भी है कि हमसे अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं, हमसे मुखातिब हैं। वहाँ पर कॉन्शियस भी होना है कि बहुत ख़ास और अहम बात का ज़िक्र होने जा रहा है, जो सिर्फ़ ईमान वालों को अब ख़ास तौर पे अ, उनसे ये कही जा रही है। क्या कही जा रही है? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। हल अदुल्लुकुम, क्या मैं, ये दाल लाम लाम, ये दलील, दलालत, इसके बहुत सारे माना है। और इसके बाद ये अला का हर्फ आए तो फिर इसका माना होता है किसी को गाइड करना, कोई रास्ता दिखाना, रहनुमाई करना। क्या मैं तो तुम्हारी रहनुमाई ना करूं, बल्कि करूं।
अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, एक ऐसी तिजारत के बारे में तुम्हें गाइड करूं, तुम्हारी रहनुमाई करूं, तुम्हें बताऊं, तुंजीकुम मिन अजाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात देगी। अच्छा, अरब में क्या था? अरब चूंकि अल्लाह ताला के कुरान मजीद के सबसे पहले मुखातब थे, ठीक है, मुखातिब होता है जो खिताब कर रहा है, अल्लाह ताला है वो तो, जिससे खिताब, जिससे बात हो रही है वो मुखातब होगा। तो अरब सबसे पहले थे, डायरेक्ट सबसे पहले उनसे बात की जाती थी, और मैसेज अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है सारी दुनिया के लिए था, है और रहेगा। तो अरब में ये तिजारत उनका टॉप प्रोफेशन, फिर खजूर टॉप फ्रूट, फिर ऊंट उनकी टॉप प्रायोरिटी एनिमल्स में। तो अल्लाह ताला जब किसी से बात करते हैं, उसे कोई मिसाल देनी है, ये समझाना है, या उसे बताना है कि देखो ये चीज़ इतनी अहम है, कि ये फलां जो चीज़ तुम्हें इतनी पसंद है, इतनी अहम है, ये उस जितनी उसकी तरह, और ऑफ कोर्स उससे कहीं ज़्यादा अहम है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनका दिल मायल करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तरगीब देने के लिए। तो ये अल्फाज, ये चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी कुरान मजीद में। अब यहाँ पे तिजारत है, तिजारत इंसान क्यों करता है? इसमें नफा होता है। दुनिया में हम तिजारत करते हैं, तिजारत वो प्रोफेशन है जिसमें आप अपना माल, अपना वक्त, एनर्जी, स्किल, आप अपनी एवरीथिंग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ में आप हर जॉब में ऐसा थोड़ी करते हैं, तो लेकिन इसमें होता है। तो ये अरब को बहुत ये पसंद था, ये वो समझते थे कि तिजारत कितनी नफा बख्श चीज है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज ये दिया गया कि अगर सिर्फ दुनिया की तिजारतें करते रहोगे और अल्लाह को भूल जाओगे, अल्लाह को याद नहीं करोगे, तो वो दर्दनाक अजाब है उसमें, दुनिया में भी आखिरत में भी। दोरा कुरान में हम वो आयत देख चुके हैं, जो अल्लाह ताला की याद से एराज करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जिंदगी मुश्किल कर दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। और किस किस सूरत में मुश्किल कर दी जाती है वो हम देख चुके हैं उसके बारे में। और आखिरत में भी वो अंधा उठाया जाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी भी अंधों की तरह गुजारी है। तो अब तिजारत के बारे में बताया कि अब हम देखते हैं कि वो तिजारत क्या है। अगली आयत मुबारक की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 11, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अच्छा, ये ग्रामर स्टूडेंट्स को अंदाजा होगा कि वैसे तो ये फेल मुदारे है, ये नहीं, ये अमर नहीं है कि ये करो वो करो, लेकिन ये एक बड़ा खूबसूरत उस्लूब है ग्रामर का। लेकिन आज मौका नहीं, फिर कभी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये है तो मुदारे लेकिन बामाना अमर, और इसमें भी जोर है कि इस तरह से ये हुक्म है कि बस जैसे तुम करते हो बस करो, और कर रहे हो। तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और तुम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो। किस किस चीज के साथ? बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों और अपनी जानों से। अब इस आयत मुबारका में हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या मैसेज मिल रहा है। इसमें दो काम है, मुख्तसर पहले शेयर कर देती हूँ, फिर स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, तिजारत, अल्लाह ताला एक ऐसी तिजारत के बारे में बता रहे हैं, और कुरान मजीद में और भी जगह पर आपको ये पढ़ने को, जानने को मिलेगा कि अल्लाह ताला मोमिनों से उनकी जानों के बदले सौदा करते हैं, और उनको रिवार्ड किस चीज़ का मिलेगा उसके बदले में? ये जन्नत। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करो, तो ये तुम्हारी तिजारत होगी। ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, तुम्हें अंदाजा है, तुम इल्म रखते हो। अब ये ईमान लाना का क्या मतलब है? अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, सही वाला ईमान। कुरान मजीद में जहां पर भी ईमान के लफ्ज के साथ बा का हर्फ आता है ना, इसका मतलब होता है यकीन वाला ईमान, दिल से पक्का, सच्चा, सिर्फ बात सुननी या माननी नहीं है, अमल वाला और यकीन वाला। तो अल्लाह ताला पे ईमान। अब यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, आप कुरान मजीद से जुड़ जाए, कुरान मजीद को आप इसको सुने और इस पर अमल करें। इसी तरह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुने और अमल करें। जाहिर है, तो ये जब आप इन चीज़ों से जुड़ेंगे, इन्हें सुनेंगे, इन पर अमल करेंगे और इन पर ईमान लाएंगे,
تو باقی ایک اور آیت انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو اور تفصیل سے ملے گا. تو قرآن مجید میں کبھی صرف ہوگا کہ بس ایمان لے آؤ، کہیں مزید اس کو کھولا جائے گا کہ سنو بھی اور اطاعت بھی کرو، صرف ایمان نہیں. اور سننے میں اور اطاعت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں سنو، سمجھو، سیکھو اور عمل کرو. تو آج کی ایک اور آیت مبارکہ آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں ایمان کے بعد والا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اب وہ ہر آیت میں کبھی کسی چیز کا ذکر ہوگا، کبھی کسی چیز کا ذکر ہوگا، کبھی سب کا ذکر ہوگا. لیکن اگر کسی چیز کوئی مسنگ بھی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس آیت کے مطابق بس اتنی ہی کرنی ہے، نہیں. اگر کہیں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا اور عمل صالح کا نہیں کیا گیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح ہوگا تو بات بنے گی. اب کہیں صرف عمل صالح کا ذکر ہے اور ایمان کا نہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایمان لائیں گے تو عمل صالح کی بات بنے گی نا. تو وہ پھر آپ جب میں قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ اسلوب آپ کو اندازہ ہوتے جائیں گے. اس آیت مبارکہ کی روشنی سے صرف میں اتنا بتا دیتی ہوں، ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، صحیح والا ایمان لانا ہے. اور ایمان آگے آپ کو پتہ ہے دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، اور یہ جوارے اعضاء جنہیں بولتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب ان کی کچھ تفصیل ہے مختصر، میں نے پیچھے ایک دورہ قرآن میں ذکر کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے شیئر کریں گے ایمان میں کیا کیا ہوتا ہے. صرف دل کافی نہیں ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، اور صرف دل اور زبان بھی کافی نہیں ہے، عمل سے بھی پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور صرف عمل اکیلا کافی نہیں ہے، دل میں بھی ہونا چاہیے تصدیق اور زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ مل کے کمبینیشن بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اس میں ظاہر ہے قرآن اور حدیث آپ کی مدد کریں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے. مختلف آیات میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اس آیت کی روح سے، پہلے تو ایمان لے آئیں، اور پھر دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. اب دیکھیں جہاد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ جو بھی ایکٹ کرتے ہیں، آپ چاہے اپنی جان لگا رہے ہیں، چاہے مال لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، انرجی لگا رہے ہیں، اسکل لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو آپ کا ایکشن ہوگا وہ جہاد ہوگا. سمپل مفہوم بتا رہی ہوں. آج جہاد کیسے ہے؟ اب ضروری تو نہیں کہ ہم فیس ٹو فیس دشمن سے میدان جنگ میں اتریں. آج قرآن مجید کے ساتھ جہاد ہوگا، اس کی مدد سے. اسے سیکھنا جہاد ہے، اس پر عمل کرنا جہاد ہے، اسے آگے پہنچانا جہاد ہے. تو یہ آج آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اچھا، مال کو الگ کر لیں، چاہیں جن کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کے ساتھ کریں، جن کے پاس مال نہیں ہے، وقت ہے، انرجی ہے، صحت ہے، تو وہ آئیں، وہ قرآن مجید سے جڑیں اور قرآن مجید کے مدد سے، ذریعے سے وہ یہ کام کریں. اور جس طرح بھی کر سکتے ہیں، کوئی لکھ کر کر سکتا ہے لکھ کر کرے، کوئی بول کر کر سکتا ہے بول کر کرے، کوئی جس طرح سے گھر بیٹھے کر سکتا ہے وہاں پر کرے، کوئی باہر نکل کر فزیکل کر سکتا ہے وہ کرے، جہاں جہاں تک کوئی کر سکتا ہے جہاد کرنا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک کورس کر لیا اور جہاد کا مطلب پورا ہو گیا، نہیں. جہاد جو ہوتا ہے اس کی بڑی ڈیٹیلنگ ہے، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا پھر آپ سے شیئر کریں گے. جیسے ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے نفس سے بھی جہاد کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ کچھ چیزوں کا حکم دے رہا ہوتا ہے اور آرڈر دے رہا ہوتا ہے، تو ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو ہم جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں ماننی. کچھ چیزوں سے روک رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ وہ کریں، اور نفس روک رہا ہے تو ہم جہاد کریں گے نفس کے خلاف. تو یہ تو 24/7، یہ تو ساری زندگی جہاد چلتا رہے گا. آپ ہر نماز کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو سستی ہو، وضو کے لیے، کبھی سردی میں، کبھی بیماری میں، یہ جہاد ہے، یہ آپ کرتے کرتے رہنا ہے. کبھی کسی چیز کو دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے، جہاد ہے. کبھی کسی چیز کو دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کچھ لوگ اچھے نہیں لگ رہے، ان سے تکلیف ملی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں یا معاف کر دیں. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹ موسٹ اسٹرگل کو جہاد کہتے ہیں. یہ چند لمحوں کی نہیں ہوتی ہے، یہ 24/7 ساری زندگی ٹل ڈیتھ جہاد ہوگا، کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے. تو اس میں قرآن مجید کے ساتھ بھی جہاد ہے، دین کے راستے میں دعوت دینا. تو یہاں پر یہ کہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، مال سے مال کے ساتھ، جانوں سے تب جب جنگ میں ضرورت تھی تو اپنی جان قربان کرنا. اور آج اس سے مراد
اپنا وقت، انرجی، اسکل، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں، اور یہی بہتر ہے. ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے. اگر تم جانتے ہو نا، تمہیں ذرا سی بھی کسی انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ وہ تجارت ہے جس کا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سودا کر لو، یہ تجارت، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جس طرح ممکن ہو تم جہاد کرو، تو یہ جو تجارت ہے یہ نفع بخش ہے، یہ تمہیں فائدہ دے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جنت اس کا ریوارڈ ہوگا. تو اور اگر یہ چیز آپ نہیں کرتے ہیں، آپ دنیا کے کام کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، تو وہ تو دردناک عذاب. ابھی ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں دیکھا کہ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوئے تھے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عذاب علیم، اور دنیا بھی تنگ کر دی جاتی ہے، قبر بھی، آخرت بھی. تو یہاں پر یہ جو ہے نا ان کنتم تعلمون، یہ اس میں آپ کو بھی ابھارا جا رہا ہے. آپ بھی سوچیں آپ بھی سوچیں کہ آپ اگر آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی علم ہے، تھوڑی سی بھی آبزرویشن ہے، تھوڑی سی بھی کامن سینس ہے، تو انسان کو لگے گا کہ صرف دنیا دنیا دنیا، دنیا کے پیچھے سارا دن میں پاگل ہوتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کا آپ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال ہے تو مال، جان، وقت، اسکل، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیں. یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کریں، اس میں یہ چیزیں انویسٹ کریں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت آپ کا ریوارڈ ہوگی. اچھا جی، یہ سورۃ الصف کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی آیت مبارکہ. یہ دو آیات تھی. اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ المنافقون، آیت نمبر 9. یہ ایک سمپل ریمائنڈر ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نئی یا مشکل ہو. اس میں سے کچھ دفعہ کچھ باتیں میں پیچھے دورہ قرآن میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، پھر دیکھیں وہی اسلوب، اے ایمان والو. ٹھیک ہے، تو یہ خوشی کا مقام بھی ہے آپ کے لیے، اور یہ تھوڑا کیا کہنا چاہیے، ایک بہت اہم مقام بھی ہے. کچھ اہم بات آگے اس کا ذکر ہوگا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل بھی ایک لفظ دیکھا تھا، لام ہا واو لہون. تو وہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے، ڈسٹریکشن، توجہ ہٹا دیتی ہے. تو اصل مقصد انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ اس کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے. دنیا میں بھی کام کرتے ہوئے اس کو ہر کام میں آخرت پر اس کی نظر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ چیزیں اس کی ہونی چاہیے پرائیورٹی. تو جب انسان، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اچھا یہ چیزیں ایسی بہت سی ہیں دنیا میں، بہت سی ہیں، لیکن ذکر خاص طور پر ان دو کا کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دو سب سے زیادہ ہمارا وقت اور توجہ لے جاتی ہیں. اور پھر میں ذکر کر دوں کہ بذات خود یہ دونوں چیزیں بری نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا استعمال اگر آپ اچھا کریں گی تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ان کا اجر ملتا رہے گا. ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال کیا، ان دونوں چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہ لگایا، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا، تو یہ دونوں چیزیں باعث وبال، باعث عذاب بن جائیں گی. زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تنگ ہو جاتی ہے. تو یہ سمپل سا ریمائنڈر ہے، ہم سب کو اندازہ ہے. اب آگے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اموالکم اور اولادکم، اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. مال کی حرص، چلے ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا، اور ایک چیز ہوتی ہے، اس میں بڑے درجے ہیں، میں ایسے دو درجے بتا رہی ہوں. ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے عیاشی کہہ لیں. ضرورت پوری کرنا اسلام میں بالکل جائز ہے. آپ جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ دیکھ لیں، ہم لوگوں نے اپنی ضرورتیں خود ہی بہت زیادہ بڑھا لی ہیں. تو جتنی ضرورت ہے اتنا اگر آپ کما رہے ہیں تو باقی وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ لگا سکتی ہیں. لیکن اگر ہمارا وہ حرص بڑھتی جا رہی ہے، ضرورتیں خود ہی بڑھا لی ہیں، اور پھر عیاشی والا جو لیول ہے وہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا، ہمارا کپڑا، جوتا، گھر، گاڑی، ہمارا زیور، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ خاندان والوں پہ ہماری ایک ناک، ایک دھاک بیٹھنی چاہیے. اگر ہم اب یہ ہماری سوچ ہوگی تو یہ ضرورت تو نہیں ہے اب ہماری. اب اس کے پیچھے انسان مال کما رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، انرجی لگا رہا ہے، ایک کے بعد دوسری جاب، ایک کے بعد دوسری کوئی چیز خرید رہا ہے، ایک کے بعد دوسری انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھولا ہوا ہے. اس کے پیچھے نماز تک یاد نہیں ہے، اس کے پیچھے حلال حرام یاد نہیں ہے.
رشوت دینی پڑے تو وہ بھی دینے کو تیار ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ طریقے ہیں جن سے انسان پھر غافل ہو جاتا ہے. پھر اولاد، اولاد تو ایسی چیز ہے. یہ تو آپ اپنا اگر ایکسپیرینس دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ اس کی انسان میں فطری جذبہ ہے. ہمیں اس کی طلب ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، بس محبت بھی ہوتی ہے. کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے. غلط کہاں ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیے، جب سب سے پہلے ہم پریگننٹ ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو ہم اپنی طبیعت کی وجہ سے جو ہمارا اٹیک ہوتا ہے ہماری نمازوں پر ہوتا ہے. اب ہماری طبیعت اچھی نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہی، یہ نمازیں گئی. پھر ڈلیوری، اور اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے اس میں ہماری نمازیں آف کورس کچھ تو جینون چلی جائے گی، کچھ ہماری جاتی ہیں. پھر کئی سال لگ جاتے ہیں خواتین کو نمازوں کی طرف واپس آتے ہوئے. تو یہ میں صرف اولاد کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں. ادروائز ہماری ایسی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کرتے رہتے ہیں. وہ آپ اپنا خود جائزہ لیجیے گا. میں صرف اس آیت میں رہتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جس رب نے اولاد دی، جس نے وہ نعمت دی، وہ رحمت دی، اسی کو ہم بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایسے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے، آپ پڑھیے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس رب سے مانگا اس نے، جب حمل ہوا اس عورت کو اور اس رب نے انہیں وہ خوشخبری دی ہے، تو اس کے بعد جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو وہ جس کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ فلاں بابے کی وجہ سے، فلاں قبر والے کی وجہ سے، فلاں بزرگ کی وجہ سے یہ اولاد ملی ہے. اور پہلے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو ہم انسان جو ہے نا ناشکرے ہیں. بہت کچھ ہمارے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا، یہ بھی آپ سے کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ضرور اپنا نوٹس، اپنا جائزہ لیجئے گا کہ کہیں اس آیت کے مطابق میں کوئی ایسی میری جاب، میری مصروفیت، میری اولاد، کچھ ایسا تو نہیں کہ میں ان کو اتنا ٹائم دے رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ضروری احکامات کو اگنور کر رہی ہوں. اور اولاد کے پیچھے ہم کیا کچھ نہیں ناجائز اور غلط کرتے. اولاد کے پیچھے انسان، مرد رشوت لیتا ہے، وہ اپنی اولاد کو بیسٹ اور بیسٹ دینے کے چکر میں وہ اپنی صحت بھی گنوا دیتا ہے. اور وہ وقت اولاد کے پاس بیٹھنے کا اسے وقت نہیں ہوگا. وہ بس کمائے جا رہا ہے، کمائے جا رہا ہے. پھر حلال حرام نہیں دیکھتا کسی بھی طرح سے، بس اپنی اولاد کو بیسٹ دینا ہے. اور عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، اولاد کے لیے کچھ بھی، وہ اس کے پیچھے اپنے بہت سارے رشتوں کو ہم چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، بس اولاد اولاد اولاد. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو خود کہتی ہوں شروع کے کچھ 5 to 7 years اولاد کو میکسیمم آپ نے دینے ہیں، لیکن سمجھداری سے دینے. اس میں اپنے والدین کو نہ بھول جائیے گا، انہیں بھی ٹائم دیجیے گا. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو والدین کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو انہیں ضرور ٹائم دیجیے گا، اور باقی رشتوں کو بھی تھوڑا تھوڑا نبھانے کی کوشش کیجیے گا. پھر ہم بعض دفعہ اولاد کے پیچھے لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے. کسی نے میرے بچے کو یہ کہا، یا میرے بچے نے آگے کچھ بھی کہا، جھوٹ کہا سچ کہا، میں اس کے پیچھے جا کے سب سے لڑائی. تو یہ اولاد اور مال، ان کو مال اور اولاد کو فتنہ، آزمائش بھی کہا گیا بہت سینس میں. چیزیں دونوں بہت اچھی ہیں. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ذرا نا سمجھداری سے ان کو لے کر چلو، ان کو انجوائے بھی کرو، ان کو اس طرح سے وقت دو، انرجی دو کہ یہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے. اب دنیا میں یہ ہے کہ اولاد کو پھر ہم دین سے جوڑیں، قرآن مجید سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں، پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بتائیں. وہ جھوٹی سچی الٹی سیدھی کہانیاں نہ سنایا کریں بچوں کو، جنوں بھوتوں کی. اگر رات کو اگر آپ سٹوری سناتی ہیں تو یہ کہانیاں سنائیں. کوئی دعائیں یاد کروائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے، بہت کچھ یاد کر لیتے ہیں. آپ چھوٹی عمر میں انہیں کچھ بھی یاد کروا دیں، نماز یاد کروا دیں، کچھ صورتیں حفظ کروا دیں، انہیں آپ کچھ بھی یاد کروا دیں، مسنون دعائیں. وہ آپ کو سارا دن آپ کو آبزرو کریں. چھوٹا بچہ آپ کو آبزرو کرے گا، ساری زندگی اس کے ذہن میں ماں کا وہ نقش رہے گا. میری ماں نماز نہیں چھوڑتی تھی، میری ماں تلاوت کرتی تھی ہر روز، ہر صبح مجھے میری ماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی تھی جب میں اسکول کے لیے اٹھتا تھا، اٹھتی تھی. جو بھی میں ایک بات بتا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے گھر کے کیا ٹائمنگز ہیں. یا میری والدہ کی یہ عادت ہوتی تھی، میری والدہ اس طرح صدقہ کرتی تھی، میری والدہ کچن میں سے کسی نہ کسی کو ضرور، کسی مسکین کو کھانا بھجواتی تھی یا کھانا ان کو دیتی تھی. میری والدہ گھر میں بزرگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک یہ ہوتا تھا. میری دادا دادی کے ساتھ میری والدہ کا سلوک ایسا تھا. یہ چیزیں بچوں کو نا ساری عمر یاد رہتی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل، آپ پہلی رول ماڈل آپ ہیں. آپ بچوں کو صحیح سکھائیں گی تو پھر بات بنے گی. آپ ہی انہیں ٹائم نہیں دیں گی. اچھا چلیں، اب آپ ان کو اگر دین سے نہیں جوڑیں گی، اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن نہیں ہے، دعا کرنی نہیں آ رہی ان بیچاروں کو، ان کو پتہ ہی نہیں مشکل میں کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں،
تو پھر آپ نے اپنی اولاد کو جب صحیح وقت نہ دیا تو یہی اولاد اب آپ کے لیے فتنہ بنتی جائے گی، آزمائش بنتی جائے گی. میں ایک پہلو بتا رہی ہوں، دین سے دور ہوگی، خود بھی بے چین ہوگی، آپ کو بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ وقت نہیں دے گی، چھوڑ دے گی آپ کو. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون، قرآن مجید کیا، اس میں والدین کی کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا حقوق ہے. اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں. آپ نے تو محبت ڈالنی تھی اس کے دل میں ان سب چیزوں کی. تو پھر یہی مال، یہی اولاد اسے دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے باعث اجر، ادروائز یہ گھاٹے کا سودا. ٹھیک ہے. تو اس سے اگلی آیت میں اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اوورال ویسے بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے. وہ اگلی آیت مبارکہ میں چلتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس کی سلائڈ دیکھ لیں اور اس کا یہ حصہ رہ گیا. ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. اب اللہ کے ذکر میں یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکی، ذکر کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ بھی سلائڈ میں آپ سے ایک دفعہ اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کرے گا، یہ کرے گا، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے. ٹھیک ہے. کتنے آسانی سے، آرام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دیا. بہت خوبصورت انداز، قرآن مجید کا ہر آیت کا دل موہ لینے والا، اٹریکٹ کرنے والا. ذرا سا اس کو ٹائم دینا ایک آیت کو تو سمجھ بھی آ جاتی ہے. اور باقی دیکھیں، باقی تو سمندر ہے نا، سمندر میں تو انسان وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، زندگی ختم ہو جائے گی. تو کم از کم اتنا ضرور ہے، یہ میں نے شاید پچھلی والی کی سلائڈ پہلے یہ شیئر کرتی ہوں. کم از کم اتنا ضرور ہے، اتنا تو ضرور سمجھے ہر آیت کو کہ اس میں میسج کیا ہے. سمپل سا میسج ہوگا جو ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے اور آ بھی جاتی ہے سمجھ. باقی آپ کا شوق ہے، تدبر کیجئے، جتنا بھی کیجئے، اس اور علوم بھی سیکھیے قرآن مجید کے ساتھ، اور قرآن مجید کو مزید سے مزید، وہ آپ کا شوق ہے. آپ کتنا وقت دے سکتی ہیں، کتنی دلچسپی ہے. خاص طور پہ اگر آپ ٹیچنگ کی طرف انٹرسٹڈ ہیں تو پھر تو ساری زندگی پڑھنا پڑے گا کچھ نہ کچھ، مزید سے مزید. لیکن ایک عام مسلمان کے لیے کم از کم ہر آیت پہ اتنا میسج ضرور ہوتا ہے جس سے وہ آسانی سے اکیلا بھی سمجھ سکتا ہے، خالی ترجمے سے بھی سمجھ سکتا ہے. عمل کرنے کی نیت اگر انسان کی. یہ پچھلی آیت کی سلائڈ تھی. اس میں ہم نے سورۃ الصف کی 2 آیات میں 2 کاموں کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے نفع بخش تجارت کے بارے میں بتایا کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، دوسرا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح سے بھی کر سکتے ہو. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، سمپل کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی تھی. اچھا، اب جو سورۃ المنافقون ہے، اس کی آیت مبارکہ کا یہاں پہ دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں مال اور اولاد کا نام اس لیے لیا گیا کہ ہر انسان کی زیادہ تر دلچسپی ان سے ہوتی ہے، زیادہ تر وقت ہمارا انہی پہ لگتا ہے. ورنہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اس لسٹ میں شامل ہے. کھیل تماشے، دوست، آپ کوئی بھی دنیا کا کام اس طرح کا کر رہے ہیں جو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو وہ اس لسٹ میں آ جائے گا. اب ذکر میں اس سے مراد صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، زبانی ذکر نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی. نماز، تلاوت، یہ تو ہے ہی ذکر. ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ نماز اور تلاوت، یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، یہ تو ذکر ہے ہی ہے. زبان سے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اور میں آپ کو بتاؤں، شروع میں جب پہلی بار یہ ہم پڑھتے ہیں ایسی حدیث تو ہمیں لگتا ہے کتنا مشکل ہے، کون اتنا یاد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. جب آپ پہلا قدم لیتے ہیں نا، قرآن مجید سے جڑتے ہیں، کوئی ایک ذکر شروع کرتے ہیں، پھر آپ کی زبان پہ وہ ذکر آسان کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اگر پسند آ گیا نا آپ اور آپ کا ذکر، وہ خود آپ کو وقت بھی دے گا، وہ موقع دے گا، آپ کو خود ریمائنڈر دے گا. اسے پھر آپ سے سننا، اپنا نام سننا، اپنا ذکر سننا، چاہے نماز میں ہے، چاہے تلاوت میں ہے، چاہے تسبیح کی صورت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اگر پسند آ گیا وہ خود آپ کے لیے آسان کر دے گا. یہ آپ آزما لیجیے گا. جب ایک چیز قبول ہوتی ہے تو پھر آپ کو اور اسی نیکی کے مزید موقع ملتے ہیں. اچھا، اس میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، کروانا، کسی کو یاد کرنا، یاد رکھنا بھی. اس میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، ہر وقت. کیا صحیح ہے، کیا غلط، میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا کرنے جا رہی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے. یہ ذکر ہے. اور یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ذکر کیا تھا، زبان سے بار بار کہنا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کا یہ ذکر کر رہی ہوں، نہیں. وہ تو کرنا ہی ہے زبان سے، جس طرح تسبیحات ہیں جو آپ کو پتہ چلتی ہیں حدیث مبارکہ سے. یہ دل کا کنیکشن ہوتا ہے آپ کا، جس طرح اپنی اولاد سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ کا دھیان بار بار جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ چھوٹے ہیں تو اور زیادہ جاتا ہے، بڑے ہیں دور ہیں تو اور طرح سے جاتا ہے، لیکن بار بار دھیان جاتا ہے. تو یہ دھیان کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ جو ذکر ہے نا،
یہ دھیان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کسی نہ کسی بہانے سے، بس یہ ہونی چاہیے۔ اگر مالک کی اجازت ہے تو وہ کام کرے، نہیں تو نہیں کرے۔ اس طرح ہر وہ کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس سے رک جائے جس سے اس نے منع کیا۔ چلیے جی، یہ ہماری کچھ آیات ہوگی، آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں اور کیا ہے۔ اس میں ہاں، یہ ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسند احمد کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک اور جگہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس مردوں کے لیے عورت کا بھی ہے۔ تو مختلف احادیث میں مختلف باتوں کا ذکر ہوتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ وہ بالکل اوتھینٹک ہیں، اور سب ہمارے لیے میسج ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہماری کیا رہے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ التغابن، آیت نمبر 16۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے ویسے تو سورۃ المنافقون کی آیت آپ سے شیئر کی تھی، اور اس میں مال اور اولاد کا ذکر کیا تھا کہ کہیں غافل نہ تمہیں کر دیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ کا لفظ بہت وسیع ہے، بس اب سمپل سمجھ لیں کہ آزمائش ہے۔ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہیں یہ ایک نعمت دی گئی ہے اور آزمایا جا رہا ہے کہ تم اس کا استعمال کیسے کرتے ہو۔ اچھا کرو گے تمہارے لیے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جنت۔ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، جہنم۔ سمپل سا فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب چیزیں آزمائش ہے، ہماری زندگی آزمائش ہے، ہمیں زندگی ملی اس لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں یہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے، کوئی نعمت دی جاتی ہے، سب آزمائش ہے۔ صرف دیکھنا ہے کہ کون ان کو استعمال کیسا کرتا ہے، ان کو پا کر کون اللہ کو یاد رکھتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے، اور کون اس کے اپوزٹ کرتا ہے۔ اب اس آیت سے پہلے بھی مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے سورۃ المنافقون کی ویسے ہی آپ سے شیئر کی تھی، اور جو اب شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پچھلی آیت میں نے شیئر تو نہیں کی، لیکن اس میں بھی مال اور اولاد کا ذکر ہے۔ تو خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اوورآل یہ ویسے ہی اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی سے، ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ تقوی کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اس میں ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے۔ تو بس آپ سمپل وے میں یاد رکھ لیں کہ ہر اس چیز سے بچنا جس کا انجام برا ہے، ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، بچنا، یہ سارے سمپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں تقوی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مستطاعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنا تم سے ہو سکے۔ کتنا خوبصورت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آئے گا۔ ایک چیز وہ آپ سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے۔ تقوی میٹر کرتا ہے، تقوی بنیاد ہے۔ تقوی نہیں ہوگا تو آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے، آپ نہ کوئی حقوق اللہ پورے کر سکیں گے، نہ حقوق العباد۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، ویسے ہی اللہ کا خوف، یہی چیز ہے جو آپ کو نیک کام کرنے پر آمادہ کرے گی، برائیوں سے، گناہوں سے آپ بچیں گے۔ تو یہ چیز مین ہے، بنیادی ہے، جس میں جتنا اللہ کا تقوی ہوتا ہے، قرآن مجید کی مختلف آیات سے آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کتنا نوازتے ہیں اس شخص کو، اسے دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں، آخرت کی بھی ملتی ہیں۔ تقوی ایسی چیز ہے، بہت کچھ دیا جاتا ہے انسان کو۔ تو اب یہاں پر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہمیت بھی بتا دی، اور ساتھ کہہ دیا کہ جتنی تم میں استطاعت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں میں کم ہوگی، کچھ میں زیادہ ہوگی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اتنا تقوی تھا، اتنی خدا خوفی تھی، کس طرح وہ رویا کرتے تھے، وہ ہلکی سی کوئی بات بھی ہوتی تھی تو وہ کانشیس ہوتے تھے کہ مجھ سے یہ غلط تو نہیں ہو گیا، اور اگر واقعی کچھ غلط ہوتا تھا کس طرح تڑپ اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے، اس طرح سے پریشان ہوتے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، صحت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوف سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں کیونکہ ہمیں کبھی نہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا نہ جانا، ہم تو ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، سنتے رہتے ہیں سارا دن، بس اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی اپنی موت کو محسوس نہیں کیا کہ ایک دن اچانک سے میرے سامنے مجھے وہ فرشتے دکھائی دیں گے جو مجھے میری روح قبض کرنے آئیں گے، سب ختم ہو جائے گا، اچانک ہوگا، اتنا اچانک ہوگا، جب بھی ہوگا، چاہے 80 سال کی عمر میں، تب بھی انسان کو اچانک لگے گا، یاد رکھیے گا۔ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں آتا اس لمحے کو سوچ کے، ہمیں قبر کو کبھی ہم نے یاد نہیں کیا کہ اس میں کیا حال ہوگا ہمارا، کس حالت میں ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ قبر میں جب کوئی نیک ترین انسان کو بھی ڈالا جائے تو وہ ایک دفعہ ضرور اس کو زور سے دباتی ہے، پریس کرتی ہے،
ایک صحابی کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ کیا شان تھی ان کی، اور کہ جب وہ ان کی وفات ہوئی تو کس طرح ان کے جنازے میں 70,000 بتایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کس طرح ہزاروں فرشتوں نے شرکت کی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دوڑ کر ان کے جنازے میں گئے کہ کہیں فرشتے ہم سے پہلے نہ وہاں پہنچ جائیں. کیا ان کی شان تھی حضرت سعد کی، ہم ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انصاری صحابی تھے، لیکن ان کو بھی ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ ایک دفعہ جب انہیں بھی قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے ان کو بھی زور سے دبایا، اور اس طرح سے پریس کرتی ہے کہ جو اچھا شخص ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی وہ تنگی اور گھٹن محسوس کر کے اس کے بعد کو شادہ کر دی جاتی ہے، اور جو ایسا نہیں ہوتا اس کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. کیا حال ہوگا یہ تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمیں خوف ہی نہیں آتا. پھر قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے. اس دن تو ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ پاؤں بول رہے ہوں گے، ہم جھوٹ ہی بول سکیں گے. ہم اپنے نامہ اعمال سے ہم ایک بات کا انکار نہیں کر سکیں گے. آج ہمارے کوئی اگر فون کالز، کوئی میسیجز ہمارے اگر اسکرین شاٹ لے کر بھیجتا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بھائی تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، غلط کر رہے ہو، میں نے تو یہ میسج کیا ہی نہیں. سارا ریکارڈ سامنے ہوتا ہے. آج کے دور میں تو یہ ان چیزوں پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ہے. کہاں اس چھوٹی سی حقیر سی دنیا کا یہ چھوٹا سا یہ اس کی ترقی کہ وہ ہر چیز آپ کا سسٹم میں محفوظ ہے، آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک ایک چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، نامہ اعمال ہمارا. ہم انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہ والا ٹھیک ہے اور یہ والا اس میں سے ٹھیک نہیں ہے. جرت ہی نہیں ہوگی، ہمت ہی نہیں ہوگی، بولا ہی نہیں جائے گا اس دن. ہمیں کہ محسوس ہی نہیں کرتے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام کو جتنا ڈر تھا تو وہ آپ پڑھا کریں ان کو، آپ کو اندازہ ہو. باقی پیغمبر تو چلیں ان کا ایک اور درجہ ہوتا ہے نا، ان کا تو ایک اور ہی درجہ ہوتا ہے. میں ان کی نہیں، چلے عام باقی انسانوں کی آپ کے سامنے مثال رکھتی ہوں. تقویٰ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور یہ قرآن اور سنت سے جڑیں، پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز میں اضافہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا تقویٰ صحابہ جیسا تو ہو نہیں سکتا، اتنا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پہ بے ہوشی کے یہ آپ کہیں کہ یہ ہم پہ طاری ہو، کوئی ہم ڈر جائیں، کوئی آنکھوں سے آنسو آ جائیں. تو چلیں جتنا ہے اتنا ہی ڈر لیں. وہ اتنے پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کم از کم اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں ایک اللہ کوئی ہے، میرا رب ہے، نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ چھوڑ دیتی ہیں، چاہے آپ اس کے بعد دوبارہ کوئی ذکر اس کا کرتی ہیں، سوچتی ہیں، نہیں سوچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو وہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو بخش سکتا ہے. یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو. وہ اس پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. اس نے یہ سوچ کے یہ گناہ چھوڑ دیا، اس نے کوئی یہ سوچ کے یہ اچھا کام کیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو اچھا کرنے پہ اجر دیتا ہے، برا کرنے پہ سزا دیتا ہے، اور یہ اس چیز کا خیال رکھا. وہ اتنے سے تقویٰ پہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. تو ڈرے تو صحیح. اور میں صرف ڈرنے کا نہیں کہتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے پہ بہت زور دیتی ہوں. لیکن صرف محبت بعض اوقات کافی نہیں ہوتی. ڈر کا جذبہ انسان میں بہت پاورفل ہوتا ہے. بعض اوقات ڈر بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، میں صرف محبت پہ توجہ کرنے والی اور زیادہ اس کی باتیں کرنے والی اور نرم نرم باتیں کر کے قرآن مجید سے جوڑنے والوں میں سے میرا خیال ہے کہ میں ان میں ہوں. لیکن قرآن مجید کا انداز صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جہاں بشیر بنایا گیا وہاں نذیر بھی بنایا ہے. خوشخبری دینے والے ہیں تو ڈرانے والے بھی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی استطاعت ہے نا اتنے ہی ڈر لو. ڈرو تو صحیح، گھبراؤ تو صحیح گناہ کرتے ہوئے، کچھ تھوڑی سی حیا تو آئے، تھوڑا سا تو رکو. پھر کمزور پڑ جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، وہ معاف کر دیں گے، لیکن کچھ سوچو تو صحیح کچھ لمحے کے لیے. تو جتنی استطاعت ہے، یہ بہت خوبصورت پہلو ہے. پھر وَاسْمَعُوا، اور تم سنو. اللہ تعالیٰ کو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی. یہاں پہ خاص طور پہ چلے میں قرآن مجید کی بات کر دیتی ہوں. سنو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنو، سمجھو، سیکھو. وَأَطِیعُوا، اور اطاعت بھی کرو. وَأَنفِقُوا، اور خرچ بھی کرو. خیرن خیرا لِأَنفُسِکُم، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. تو اب یہ جو مال اور اولاد کے فتنے کو دور کرنے کے لیے یہ کچھ باتیں ان کو سلائیڈ کی صورت میں دیکھتے ہیں، پھر واپس اس آیت مبارکہ پر میں آتی ہوں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈ پہ، یہ آج کی آخری آیت مبارکہ، یہ بھی ایک سمپل سا ریمائنڈر ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے، اچھا جی، اس میں دیکھیں یہ سورہ کا نام، آیت نمبر، یہ مال اور اولاد کی فتنے سے بچنے کے لیے اسپیشلی میں اس آیت کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. ادروائز ہر فتنے سے بچنے کے لیے استطاعت کے مطابق تقوی،
اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سننا، اور صرف سننا نہیں ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، ماننا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. اور پھر اس میں انفاق فی سبیل اللہ. اب یہ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوگا، یا جہنم کا خوف ہوگا، جو بھی ہے سب ٹھیک ہے، جس کو جس طرح جتنا بھی آ جائے تو اچھا ہے. تو باقی یہ اگلا کام یہ کرنا ہے. اور آخری ساتھ یہ ہے، صرف یہی کافی نہیں ہوگا. اس موقع پر جب آپ انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول قرآن اور سنت کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کریں گے تو رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا، زیادہ اچھا آئے گا. کیونکہ یہ چیز، اب آپ مال سے محبت ہو رہی ہے نا، تو اس مال کو خرچنا شروع کر دیں، اس کی محبت کم ہو جائے گی. اور ایک چیز آزما لیجئے گا، نہ جانے انسان اتنا نادان ہے، آپ جب ایک کام کو اچھے وقت اچھے راستے پہ استعمال نہیں کرتے ہیں نا، اگر آپ اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں یا اچھے پازیٹیو کام کے لیے، چاہے دنیا میں کسی مخلوق کی بہتری کے لیے، آپ اچھے کام کے لیے، اسپیشلی میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے، دنیا میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، نیت یہ ہو کم از کم کہ یہ اللہ کو اچھا لگے گا یا اللہ کو برا لگے گا، یہ سوچ ہو، تو وہ بھی آپ کا عبادت میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ چاہے دنیا کا بھی کر رہے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہے. تو یہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اب یہ خرچ کرنا ہے. خرچ کرنے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ چیز آزما لیں کہ جب آپ کوئی بھی چیز آپ صحیح اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ ہے، وہ غلط راستے پہ لگے گی. چاہے وقت ہو، چاہے مال ہو، چاہے آپ کی انرجی، اسکل، کچھ بھی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، آپ اپنے وقت کو مصروف ہیں، دنیا کا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو آپ اتنے مصروف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس غلط اور برائیاں کرنے اور گناہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا. لیکن اگر آپ فارغ ہیں تو بس شیطان کے وہ حملے ہوں گے، وہ آپ سے وہ برے برے کام کروائے گا، وہ آئیڈیاز دے گا. کام آپ خود کریں گے، وہ صرف آئیڈیاز دیتا ہے، اور آپ کسی بھی حد تک بہک سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں. اسی طرح مال صحیح راستے پہ نہیں لگے گا، کسی بھی جگہ ضائع ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، گم سکتا ہے، بہت ساری بیماریوں پہ لگ سکتا ہے. بیماریوں کا میں ذکر اس لیے نہیں کرتی ہوں، بہت ساری بیماریاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات بلا ضرورت پیسہ لگ رہا ہوتا ہے اور بیماری بھی کوئی خاص نہیں ہوتی، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ بڑی دفعہ خود آبزرو کریں، نوٹس کریں کہ آپ نے یہ شاید پہلے بھی نوٹس کی ہو کہ آپ سے کسی نے اگر پیسے مانگے ہیں، چاہے آپ کی ہیلپر نے پوچھے ہیں، آپ کے پاس تھے بھی، آپ نے نہیں دیے اسے، وہ آپ کے شام تک کہیں نہ کہیں اگلے کچھ دنوں میں ضائع ہو جائیں گے، گر جائیں گے، گم جائیں گے، کسی غلط جگہ پہ لگ جائیں گے. تو پھر آپ کو احساس ہوگا اس سے اچھا نہیں تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جب اس نے مانگے تھے، کسی کو ضرورت تھی، میں تب دے دیتی. تو یہ انسان یہ سوچ لے نا کہ یہ مال ایک تو دیا ہوا اللہ کا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ انسان، حضرت انسان کی بہت بڑی بھول ہے. اس کی آنکھیں موت کے وقت ہی شاید کھلتی ہیں اس حقیقت سے کہ یہ جو میرا مال ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اگر اس نے، میں نے کمایا، 9 to 5 جاب کی ہے، یا میں نے انویسٹ کیا، تجارت کی، بزنس کیا، اور میں نے کمایا اور میری محنت ہے، تو محنت کی توفیق کس نے دی ہے؟ آپ بیمار بھی تو ہو سکتے تھے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، یا آپ کی اتنی برکت نہ ہوتی، مال اتنا نہ ہوتا. تو اسی کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے دینا ہے اور دیتے رہیں. نہیں دیں گے تو غلط جگہ پہ لگ ہی جائے گا. تو یہ جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا تو مجھے بھی یہ لگا کہ زندگی تو ایک ہی ہے، پتہ نہیں 50 سال، 60 سال کتنی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں. وہی چاہے میں دنیا کے کاموں پہ لگا دوں، وہی چاہے میں اللہ کے راستے میں لگا دوں. تو یہ مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں لگا دیں. جب ہم کوئی کام کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اس کا بہترین آؤٹ پٹ ملے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا. اب یہ مال اور اولاد کی فتنے سے بچنے کے لیے خاص طور پر یہ 3 چیزیں یہ آپ نے اب کبھی نہیں بھولنی ہے، اور اوورال ویسے بھی انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں. اس کے بارے میں کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ میں اسی میں، یہ تو یہ آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو میں رہنے دیتی ہوں. اس سے ریلیٹڈ، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آخری آیت سے متعلق 2 احادیث ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا جو باقی حصہ رہ گیا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ذرا دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا. اچھا، یہ جو نا یوقا، یہ واو کاف یا، اس کا بھی حروف مادہ یہی ہے، یہ فتح کو کے اندر واو کاف یا یہی ہے، ڈرنا، بچنا. تو کبھی شکل بدل جائے گی اور مطلب تھوڑے بدل جائیں گے. اچھا، جو کوئی بچا لیا گیا
किस चीज से? नफ्स की बखीली से। फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला को हमारा कितना पता है। अल्लाह ताला को पता है कि हमारे अंदर, देखें, एक चीज नफ्स होती है, ठीक है, शैतान अलग है, नफ्स अलग है। इनको समझिए, अक्सर रमजान में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। नफ्स तो हर वक्त हमारे साथ है। नफ्स की कई हालतें होती हैं, ये कभी अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। नफ्स की कई हालतें होती हैं, बाज का बहुत ज्यादा बुराई पे आमादा करता है, सब में होता है। बाज ने अल्लाह ताला की मदद से, दुआ से, कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए उस वाले नफ्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, और जो नेकियों पे उभारने वाला नफ्स है वो उनका फिर हेल्दी होता है। तो नफ्स हमारे अंदर एक चीज है, हम है, हमारी जात समझ लें, ठीक है। तो हमारे अंदर ना, तो ये अल्लाह ताला ने एक, अल्लाह ताला ने, मैं ये नहीं कहूंगी, हमारे अंदर एक चीज है, हम बखील हैं, कंजूस हैं। कैसे, वो अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि ये जब पिछली आयत में जिक्र किया माल और औलाद फितना है, इस आयत में जिक्र किया इस फितने से बचना है, तो ये तीन काम कर लो। और फिर आगे अल्लाह ताला ने बताया कि ये तीन काम करते हुए खास तौर पर, और वैसे भी दुनिया का कोई काम भी करते हुए ना, अच्छा काम करते हुए, तुम्हारा नफ्स आड़े आएगा। तुम कुछ खर्चने लगोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा दिल करेगा, तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा कि सारा ना देना। ये वैसे तो सारा अल्लाह ताला ने कहा भी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन वो जितना आप देने जा रहे होंगे, वो फिर भी कहेगा नहीं, ये कपड़े अभी रहने दो, ये एक साल में और पहन लूंगी, या अभी सोचते हैं इसको रहने दो, या इतना ना दो, इसे कम दो, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, ये इस तरह से करेगी, उस तरह से करेगी, बस इसको इतना दो। अच्छा, फिर किसी की तारीफ करनी होगी तो ये बखीली सामने आएगी। किससे की तारीफ हम नहीं करते हैं? हम अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते, हम बीवियां अपने शोहरों की तारीफ नहीं करती हैं, ससुराल बहुओं की तारीफ नहीं करते। हालांकि बहुत सी बहुएं सारा दिन इतनी मेहनत करती हैं, इतनी खिदमत करती हैं, लेकिन सास से इतना नहीं तौफीक उन्हें मिलती कि चंद कलिमात अगर आप बहू को कह दें, उसकी सारी थकावट दूर हो जाए। काम तो वो कर ही रही है, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये मेरा हक था, उसने आना था, इसी तरह उसने काम करना था जिस तरह हमने किया, अब ये करे। बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो शौहर बीवी की नहीं करता। हालांकि आप थोड़े से चंद अल्फाज अगर इस्तेमाल कर लें तो आपके रिश्तों में खूबसूरती आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन ये नफ्स की बखीली है। हम खर्च करने लगते हैं तो आड़े आ जाते हैं, हम किसी की तारीफ करने लगते हैं तो आड़े आ जाता है, हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो आड़े आ जाता है। मैं फर्ज करें, मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मैं अगर कुछ इल्म हासिल करती हूँ, मैं आपको पढ़ाने लगूं, नफ्स आड़े आएगा, इनको सारा ना पढ़ाना, जो तुमने सीखा है स्टूडेंट्स को सारा ना सिखा देना। मैं मिसाल दे रही हूँ, आप अपनी जगह पर देख लें। तो ये नफ्स की बखीली है जो रख दी गई है हमारे अंदर। हमने इसके खिलाफ फाइट करनी है, लड़ना है। और उसके लिए ये तीन चीजें, अल्लाह का तकवा, कुरान और सुन्नत से जुड़ जाएं, और इन्फाक फी सबिलिल्लाह, इससे आपकी नफ्स की बखीली दूर होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यही लोग हैं जो मुफलिहून हैं। ये जो फलाह होती है ना, ये कामयाबी का आला तरीन दर्जा होता है, ये असल कामयाबी होती है। इसकी स्लाइड देखते हैं, फिर अपनी आखिरी आयत मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। अनफिकू, अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, अनफिकू, मैंने तो इन्फाक फी सबिलिल्लाह कहा। और मैं उसमें एक्चुअली जब आप अपनी बीवी बच्चों को भी खिलाते हैं और आपकी नीयत ये होती है कि अल्लाह ताला राजी होंगे, तो वो जो आप खर्च कर रहे हैं ना, उन्हें खिला रहे हैं, वो भी इन्फाक फी सबिलिल्लाह में शुमार हो जाता है। सुभान अल्लाह। और अनफिकू में अपनी जात पर आप खर्च कर रहे हैं, घर वालों पर, और उन लोगों पर खर्च करना भी शामिल है जिनकी परवरिश इसके जिम्मे है, जरूरत की दूसरी जगहों पर भी, सदकात के। और उन 8 मसारिफ, ये जो ये भी सदकात है ना, आपको पता है ना, ज़कात सदकात ही होती है, फर्ज सदकात को ज़कात कहते हैं। इनके 8 मसारे सूरह तौबा में पता चलते हैं। और इनमें से भी खास तौर पर उन लोगों पर खर्च करना जो जहाद फी सबिलिल्लाह के लिए वक्फ है, दीन के रास्ते में खर्च करना, जो दीन का काम कर रहे हैं उन पे इन्वेस्ट करना। तो ये सारा देखें, अपनी जात से लेकर दीन तक आप बस खर्च करें, निकालें। ये जो बखीली की तबीयत और आदत है ना, कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि खुद पे भी नहीं लगाते हैं। गर्मी सर्दी में एसी बंद करके बैठे होंगे, हीटर बंद करके बैठे होंगे, अच्छा लिबास नहीं पहनेंगे, बच्चों पे खर्च नहीं करेंगे, अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छा खाएंगे नहीं। ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ने दिया है तो उसका शुक्रगुजारी के तौर पर अच्छा पहने, अच्छा खाएं, और उसमें से लोगों को भी दें। ठीक है। अब शुह क्या है? वो बुखल है जिसके साथ हिर्स भी होती है। ये आदमी की आदत है। यानी शुह ये नहीं है कि आदमी किसी वक्त बखीली कर जाए और किसी वक्त हिर्स नहीं, एट द सेम टाइम ये दोनों चीजें होंगी, बखीली भी करेगा और हिर्स भी।
اس میں ہرس بھی ہوگی، لالچ بھی ہوگا کہ وہ جو چیز میں کسی کو دے رہی ہوں تو وہ نہ دوں، خود بچا لوں، میرے پاس زیادہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دے نہیں رہا، بخیل ہو رہا ہے، دوسرا ہرس کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس زیادہ رہے. بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ چیز یہ ہے کہ جو آدمی کے پاس ہو اس پر بخل کرے، اور جو نہیں ہے اس کی ہرس رکھے. یہ پھر آگے مختلف مفسرین، علماء کرام، اور جو ام، عربی زبان کی کوئی بھی لغت کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ مختلف پھر معنی نکالتے ہیں. وہ تو پھر الفاظ کی خوبصورتی ہے، آپ جتنا بھی ڈیپتھ میں جانا چاہیں. مقصد میں نے آپ کو بتا دیا. آج ہم کس ترتیب سے چلیں، میں آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا ریوائز کر دوں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں، لیکن یہ چیزیں اچھی ہیں، انویسٹ ان کو صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرو تو یہی چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہے، نہیں کرو گے تو نقصان دہ. پھر ان چیزوں کے فتنے سے بچنے کے 3 طریقے بتائے، وہ ہم نے دیکھے. پھر ان 3 طریقوں پہ عمل کرنے سے انسان ان فتنوں سے بھی بچ جاتا ہے، لیکن ان 3 چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے نفس کی بخیلی سامنے آئے گی، اور اس کا علاج بھی انہی 3 چیزوں میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہی 3 چیزوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، قرآن اور سنت سے جڑے رہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے. کہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن مجید کہہ رہا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ ہر انسان میں یہ عادت پائی جاتی ہے. بچتا وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے، اور جنہیں اس بری خصلت سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہے. آج آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، اپنا جائزہ لیجیے گا، کہاں پر کسی کی تعریف کرتے ہوئے، کسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، یہ چیز مانتے ہوئے کہ اس کے پاس یہ چیز اللہ نے اس کو یہ زیادہ دی ہے، اس کو یہ انٹیلیجنس مجھ سے زیادہ دی ہے، اس کو مال مجھ سے زیادہ دی ہے، اس کی کوئی جسمانی ساخت میں کوئی چیز مجھ سے زیادہ بہتر ہے، کوئی خوبصورتی، کوئی چیز آپ مان لیتے ہیں اس کو، اور آپ کا دل جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے، ایڈمٹ کرتے ہوئے آپ بخیلی نہیں کرتے. پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس میں آپ دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیے گا کہاں کہاں پہ آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں، اس نعمت میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرو، یہ اللہ کا ہی تم پر کرم ہے، اور یہ تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. یہ آج آپ اپنا اپنا جائزہ خود لیجئے گا، اور یہ قدم قدم پہ دیکھیے گا ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے اس سے. اور کچھ نہیں تو سب سے پہلا سٹیپ اپنے ہسبینڈ کی تعریف کر کے نا، آج آپ بھی یہ مثال قائم کر ہی دیجئے گا. آپ نفس کی بخیلی کو آج اس سے فائٹ کیجئے گا، تعریف کیجئے گا. اپنے بچوں کی جائز تعریف کیا کیجئے، انہیں اپریشیٹ کیا کیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے اتنے کانشیس ہوتے ہیں، بعض بار ٹین ایجر بچے، وہ اپنے پیرنٹس کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ اچھا کیا ہے، گھر کا کام، اسکول کا، کالج کا، کوئی اچھا کام، تو میرے پیرنٹس اسے اپریشیٹ کریں، کم از کم وہ ایڈمٹ کریں کہ میں نے کچھ کیا ہے. ہم کرتے ہی نہیں ہیں. کر لیں تو کہتے نہیں ہیں کہ یہ تو کرنا ہی تھا، ہم بھی تو کرتے تھے. ایسا نہ کیا کیجیے. لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے، اپنے اندر بخیلی کی عادت کو نکالیں، لوگوں کی تعریف کریں، ان کا جو حق ہے انہیں دیتے جائیں، اپنی نعمتوں میں انہیں حصے دار بناتے جائیں، نفس کی بخیلی سے لڑتے جائیں. اور اس میں یہی 3 چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مددگار ہوں گی. آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ التحریم، آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین آمنو. دیکھیں کتنی آیات ہیں، کتنی اہم آیات ہیں جو اس سے شروع ہوتی ہیں. کو، اچھا یہ کو پھر وہی ہے واو کافیہ، کتنی مختلف شکلیں ہیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو. کس چیز سے؟ نارن، آگ سے. وقودہا، اس آگ کا ایندھن، جس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہے اس کا ایندھن. علیہا، اس پر، اس آگ پر، جہنم پر، ملائکتن، فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. ان کی 4 صفات آگے آ رہی ہیں. غلاظ ہیں، بہت سخت ہیں، بہت ڈسپلنڈ ہیں. وہ کسی کی باتوں سے اس طرح نہیں کہ وہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی کام کیا ہے وہ کسی کی باتوں میں آ کے جو انہیں کام دیا گیا ہے، ڈیوٹی دی گئی ہے، جاب دی گئی ہے، وہ پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، شدادن، طاقتور ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ایک آپ کو قرآن مجید سے پتہ چلے گا، ان کی تعداد 19 ہے، اور ان کا جو بڑے ہیں سب سے فرشتے جو جہنم پر، ان کا نام مالک ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اچھا اب یہ سارا کچھ تو میں نہیں شیئر کر رہی، ایک ریمائنڈر تھا بس آپ لوگوں کے لیے. ابھی تک آپ نے جو سیکھا وہ صرف خود پہ اپلائی نہیں کرنا، ایٹ دا سیم ٹائم اپنے گھر والوں، بچوں، اپنے رشتہ داروں کو شامل کیجیے. یہاں پہ لفظ آیا ہے، سب سے پہلے انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلیکم، اور اپنے اہل کو. اہل میں بیوی، بچے، رشتہ دار.
یہ سب شامل ہوں گے، اور باقی سب کو شامل کر لیں۔ مسلمان ہونے کے لحاظ سے سب مسلمان ہمارے رشتے، ہم ایک ہی رشتے میں بہن بھائی ہیں، تو آپ سب کو شامل کریں۔ آگ سے بچائیں، کس طرح بچائیں؟ اب آپ قرآن اور سنت سیکھیں اور عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کے کانٹیکس میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر رہی، بس مختصر اس میں کچھ میں احادیث آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کی دیکھیں، اب یہ ہم میں سے بہت سی خواتین بھی یہ غلطی کرتی ہیں، خود نماز پڑھ لی، ہسبینڈ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، بچوں نے ادا کی نہیں کی، کوئی اتنا فکر نہیں کرتی ہے، بچوں کو فجر کے لیے ویسے ہی نہیں اٹھاتے، اسکول کے لیے اٹھا دیں گے، اکیڈمی کے لیے اٹھا دیں گے، کہیں جانے کے لیے اٹھا دیں گے، فنکشنز کے لیے اٹھا دیں گے، ایونٹس کے لیے، پارٹیز کے لیے، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور جاگتے ہوئے بچوں کو بھی زیادہ ہم نہیں کہتے ہیں، ہم نے ان کو کبھی وقت ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی کہ ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ حدیث ابھی میں پڑھوں گی نا، تو آپ دیکھیے گا، آپ سے پوچھ ہوگی، مرد کے ہر شخص یہاں پہ، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے۔ یہاں پر ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کہ چرواہا، شیفرڈ، اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے انڈر ہے۔ حاکم بھی نگہبان ہے، اس کے جو اس کے انڈر لوگ آتے ہیں عوام، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس کے انڈر جو بیوی بچے آ رہے ہیں اس کا پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اور اس کے بچوں کا پوچھا جائے گا، اور آپ کے انڈر جو کام کر رہے ہیں ملازمین آپ سے، ان کا پوچھا جائے گا۔ اور غلام اپنے صاحب کے مال کا نگہبان ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ آیت، یہ حدیث مبارکہ کبھی بھولیے گا نہیں، صحیح حدیث ہے، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، بس اس ذمہ داری کو سمجھ لیجئے، اور اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ اب شوہر ویسے تو بیوی بچوں کو وہی سارا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں تو گھر سے باہر جا رہا ہے جاب کے لیے، اس کے پیچھے ہم خواتین نے گھر کو دیکھنا ہے۔ بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، آپ جاب بھی کر رہی ہیں، کوئی بھی ہوں، بچوں کو ٹائم آپ دیں، چاہے اپنی نیند میں سے نکال کے دیں، اپنے آرام میں سے نکال کے دیں، آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ آپ سے ان کا سوال ہوگا۔ ہمارے ہاں اس چیز پہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کے ساتھ اگر آپ چلیں نا، تو میں آپ کو بتا دوں، ہماری ماؤں نے بہت، اور ہماری ماؤں کی ماؤں نے اپنی زندگیاں، جوانیاں کیا، اس کے بعد بھی وہ کچن کے کام کرتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے ساری اس پہ لگا دی ہیں۔ اس میں ایک حد تک جتنی ضرورت تھی وہ تو باعث اجر ہوگا، شوہر کی خدمت کرنا، گھر کا کام کرنا، بچوں کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنی ضرورت وہ باعث اجر ہے، وہ تو عبادت ہے۔ لیکن ضرورت سے زیادہ جو وقت دیا وہ سب ضائع، سب ضائع۔ آپ وہ غلطی نہ کیجیے گا، آپ سمجھداری سے اسے لے کر چلیں۔ کس طرح لے کر چل سکتی ہیں، آپ کے اپنے گھر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی اگر اتنی افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ ہیلپر رکھ سکتی ہیں، تاکہ اس میں سے کچھ ٹائم آپ کو جو مل سکے، کوئی ایک کام ان کو دے دیں، کچھ آپ کر لیں، مل جل کے کر لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں سب کو کام ڈیوائڈ کرنے چاہیے، سب مل کر کام کریں، تعلقات بھی اچھے رہیں گے، ماحول بھی اچھا رہے گا۔ ہمارے ہاں زیادتی ہوتی ہے، سارا کام، ساری ذمہ داری ایک پہ ڈال دی جاتی ہے، چاہے سسرال ہو، چاہے آفس ہو، چاہے اسکول ہو، ساری ذمہ داری ایک پہ ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے آؤٹ پٹ بہت خراب آتے ہیں۔ جہاں ہم حق تلفی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہاں پر پھر اس کا رزلٹ اچھا تو نہیں آتا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کام ڈیوائڈ کیے جائیں، لیکن چلیں آپ ڈیوائڈ نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ کسی طریقے سے کوئی ہیلپر افورڈ کر سکتے ہیں، آپ وہ لیں، کچھ کام وہ کر لیں، کچھ آپ کر لیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں، آپ اپنی تھوڑی صحت پہ توجہ دیں، آپ قرآن مجید سے جڑیں، سیکھیں، سکھائیں، جس طرح بھی آپ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور جو زیادہ دے سکتی ہیں زیادہ ٹائم، جو کم دے سکتی ہیں کوئی بات نہیں، ویکلی ایک کلاس سے سٹارٹ کر لیں۔ نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ حالات کی شکایت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان حالات میں کس طرح اپنے بچوں کو اور شوہر کو ٹائم دے سکتی ہوں، اور میں دین کو ٹائم دے سکتی ہوں۔ سیکھنا ہے، باقی تو یہ اسی طرح ہی ہوگا۔ پہلے ہر ایج کے اپنے ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب آپ بچے چھوٹے ہیں تب آپ کی اور طرح کی ذمہ داریاں، اور بڑے ہو جائیں گے اور طرح کی ذمہ داریاں، پھر جب آپ اگر کبھی لگے گا آپ کو کہ آپ فری ہو جائیں، ویسے ایک ماں کبھی فری نہیں ہوتی ہے۔ ٹل ڈیتھ ماں کی ذمہ داریاں، ایک احساس، ایک ذہن پہ اس کی اولاد سوار رہتی ہے، ماں کبھی فارغ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چلے اگر آپ کو کبھی لگتا ہے، اس وقت آپ اتنی بوڑھی ہو گئی ہوتی ہیں بعض دفعہ، تو جوانی میں پلان کریں نا، جوانی میں ہی مزہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو بھی ٹائم دیں،
آپ بچوں کو بھی ٹائم دیں، سسرال والوں کو نارمل جتنا کہ ان کا بنتا ہے ضرورت سے، سمجھداری سے، زبان سے کبھی بد اخلاقی نہ کیجیے گا۔ لوگ خدمتیں بھول جاتے ہیں، لوگوں کو الفاظ نہیں بھولتے۔ آپ نے سارا کئی سال خدمت کی، آخر میں تنگ آ کر، تھک کر، بیمار ہو کر کبھی کوئی ایک لفظ بھی بول دیں گی نا، آپ کا وہ لفظ پکڑ لیا جائے گا۔ تو جہاں اتنی خدمت کی، اتنی قربانیاں دی، تو زبان پہ قابو رکھیے، سمجھداری سے ان کو جتنا بنتا ہے بس اتنا وقت دے کر اپنی حکمت کے ساتھ بچوں کے لیے وقت نکالیں، شوہر کے لیے وقت نکالیں، قرآن مجید کے لیے وقت نکالیں۔ اور جب قرآن مجید کے لیے وقت نکالیں گی تو آپ کے باقی کاموں میں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، آسانی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بچوں کو ٹائم دیں۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ ان کی تربیت کریں، دین سے جوڑیں، چھوٹے سے بچے کو نماز سکھا دیں۔ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نہ انہیں نماز وہ ادا کرتے، پھر جب وہ فرض ہوتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، روزہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے انہیں۔ چھوٹے بچوں کو کبھی کبھار ایسے ہی فرض ہونے سے پہلے بھی روزہ رکھوائیں، تلاوت کوئی تھوڑا بہت جس طرح سے بھی آپ قاری صاحب کی مدد سے خود کر سکے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں۔ دعا کیا کریں کہ آپ اپنی اولاد کو خود قرآن مجید پڑھانے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ اولاد کو ٹائم دیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب اس کی بہت تفصیلات ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے، بس مناسب سا صرف ریمائنڈر دینا تھا۔ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، جو کام کرنا ہے، جو عبادت کرنی ہے، جو دین کا کام سیکھنا ہے، سکھانا ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ذہن میں رکھ رہی ہیں نا کہ میں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں، لیکن صرف اپنے آپ کو نہیں، گھر والوں کو بھی۔ اور اس کے ہمیں قرآن مجید میں ہمیں ایک آیت، صرف ایک نہیں کئی جگہ پر پتہ چلتا ہے، اور ایک آیت مبارکہ میں آپ سے شیئر کروں گی، بلکہ شاید وہ آیت سلائیڈ کی صورت میں نہیں ہے، میں زبانی بتا دیتی ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو یہ نماز کا بتائیں۔ نماز سے ریلیٹڈ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کی تلقین کریں گھر والوں کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قرآن مجید میں ایک جگہ تعریف کی گئی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اپنے گھر والوں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو ان کو نماز سے اور دین سے جوڑیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو۔ اب یہ مارنے کا یہ نہیں ہے کہ اتنا مارا جائے، آپ مائیں تو پتہ نہیں کیسے بچوں کو اتنا مار لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ میری تو آج تک ہمت نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں پڑا۔ الحمدللہ اب تو بچے بڑے ہو گئے۔ آج تک مجھے لگتا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں، میں نے کبھی اس طرح سے مارا، کسی کے فیس پہ مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ ایک باعزت روح ہے، انسان ہے وہ بھی، اس کا بھی احترام ہے، اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کی احترام کریں۔ آپ مائیں بہن بھائیوں کے سامنے پکڑ کے فیس پہ زور سے مار دیا، خوب پٹائی کی، جوتے مارے، کچن کی کوئی چیزیں لا کر اسے مارنا شروع کر دیا، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے، کزنز کے سامنے، کبھی فزیکلی مار رہی ہیں، کبھی زبان سے مار دیتی ہیں بچوں کو، کمپیریزن کر کے، بچوں کے عیب سب کے سامنے ذکر کر کے، بچوں کی غلطیاں سب کے سامنے ذکر کر کے، آپ تو بچوں کو پتہ نہیں مار ہی دیتی ہیں۔ نہ کیا کیجیے ایسے۔ آپ کا حوصلہ کیسے پڑتا ہے کسی بچے کو مارنے کو؟ اگر آپ سٹریس میں ہیں، آپ اس سٹریس کو رول آؤٹ کیجیے، آپ اس سٹریس کی وجہ جانیں۔ سسرال وجہ ہے تو وہاں سے دیکھیں کہ میں کس طرح بچ سکتی ہوں، کسی کام سے، ذمہ داری سے الگ ہو سکتی ہیں تو الگ ہو جائیں۔ اتنی تکلیف اگر بڑھ گئی، بچوں کو کیوں مارتی ہیں؟ آپ اس کے سولوشن کی طرف آئیں، نہیں ہے کوئی سولوشن تو صبر کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ وہ فرسٹریشن سسرال کی، شوہر کی، بچوں پر اتارنے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے میری بیٹی، آپ نہیں مار سکتی ہیں ایسے۔ اور یہ جو نماز کے لیے مارنا ہے، یہ اس طرح سے مارنا پیٹنا نہیں ہے جس طرح آپ بچوں کو مارتی پیٹتی ہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو واقعی محبت ہے نا اپنی اولاد سے، اور آپ ان کی آخرت کی بھی فکر کریں گی، تو آپ دنیا میں بھی انہیں نہیں، ان پہ ہاتھ اٹھانا چاہیں گے۔ آپ کو 7 سال کے ہونے سے پہلے فکر لگ جائے گی کہ میں ان کو کچھ سکھا دوں کہ مجھے ان پر ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، مجھے اپنے بچوں کو مارنا نہ پڑے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کو اتنی عزت دیں، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، الحمدللہ بچوں کو اتنی عزت دیں، اتنا احترام دیں، ان کے مکمل ناموں سے پکاریں، آپ کہہ کر احترام سے پکاریں۔ جب کبھی آپ ہلکی سی بھی خفا ہوں گی، آپ ہلکا سا بھی، آپ کی آنکھ کے اشارے سے، آپ کی خاموشی سے، آپ کی ناراضگی سے اگر آپ کہہ بھی دیں گی، وہ بچے اتنا محسوس کریں گے، ان کے لیے وہ ایک مر جانے کا مقام ہوگا، وہ اتنا حساس ہو جائیں گے، وہ وہاں پہ آپ کی بات کو سنیں گے۔ یہ اتنا احترام کرتی ہیں، آج خاموش ہو گئی ہیں، ناراض ہو گئی ہیں۔ یہ مارنا پیٹنا کیا ہے؟ مارنا پیٹنا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے سامنے آج تک مجھے تو ایسا کوئی نہیں ملا جسے مار پیٹ کے سمجھایا جائے۔ میرے ایکسپیرینس میں تو دنیا کے ہر انسان کو، ہر جانور کو محبت سے سدھایا جا سکتا ہے، گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک ہوگا دنیا میں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں،
تو اب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ مارنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور ویسے بھی پلیز نہ مارا کریں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں اس میں مارو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو، یہ کرنے والا کام ہے نا، یہ کریں، انہیں وقت دیں، دین سے جوڑیں، نماز کی تلقین کریں، نماز سکھائیں کہ مارنا ہی نہ پڑے، اور پھر تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ریلیشن ہو کہ وہ آپ سے بیٹیاں بیٹے اپنے جو ان کی ایج ہے، پیوبرٹی ہے، وہ اس کے بارے میں سوال کر سکیں، پوچھ سکیں، جان سکیں۔ آپ دنیا کی ہر بات، سسرال کی باتیں، غیبتیں، باپ کی برائیاں بچوں کے سامنے صبح سے رات تک کریں گی، لیکن آپ بچوں کی پیوبرٹی کے متعلق سوال نہیں کریں گی، کہ جواب نہیں دیں گی کہ مجھے حیا آتی ہے۔ یہ سوال نہ کرو، بری بات ہے، شرم کرو۔ کیا ہے یہ؟ حیا تو غیبت کرنے سے آنی چاہیے، حیا تو برائی کرنے سے آنی چاہیے، گناہ کرنے سے آنی چاہیے۔ اور یہ چیز بچوں کا حق ہے، آپ ان کو جواب نہیں دیں گے، وہ گندی گندی سائٹ سرچ کریں گے، ان کے دوست انہیں مس گائیڈ کریں گے، وہ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے۔ تو بچوں کو وقت دیجئے، ان کی دنیا بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ تعالی، آخرت بھی، صرف اس لیے نہیں کہ آپ سے سوال ہونا ہے۔ چلیے، اسی لیے صحیح، اسی بات سے ڈر جائیں کہ آپ سے سوال ہونا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ آپ کو نہ بھی پتا ہو کہ آپ سے سوال ہونا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں سے اتنی محبت ہو، اور صحیح محبت یہ ہے کہ انہیں دین سے جوڑ دیں، وہ آگ سے بچ جائیں، اور دنیا میں بھی برائیوں سے، بے راہ روی سے بچ جائیں۔ چلیے جی، آج کے یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔